یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا کہ اہل بیت کی خواتین کو، کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو۔ قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیوی، ایک یزید کی بیٹی، 3 عورتیں بیٹھی ہیں۔ رملہ نہیں، عاتکہ بنت یزید۔ یہ عاتکہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے، لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتکہ بھی، ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیٹی عاتکہ۔ 3 عورتوں نے بات کی، 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا۔ یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے، یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے۔ جب یزید کی بیٹی بولی عاتکہ بنت یزید، اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عاتکہ بنت یزید اس وقت بچی ہے، لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے؟ یہ ملعون کی بیٹی ہے، ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی۔ یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی، جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے۔ یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی، ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی۔ اتنے قاتلوں سے تعلق تھا۔ اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا۔ ذرا کردار معصومہ سننا کربلا۔ معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر۔ ذہن میں بات دے رکھیے گا، دربار میں خطبہ دینا اور ہے، گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور۔ عاتکہ، اب میں آقا دربندی کے جملے، اب میری خطابت ختم، اب میری زبان جیسے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا، ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا۔ آقا دربندی کہتا ہے جو ہی عاتکہ بنت یزید یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے مخاطب کیا، قد قامت عاتکہ، کھڑی ہوئی عاتکہ، اور کہا ایتھا کنہ سکینہ، تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا عاتکہ بنت یزید نے۔ جملے آقا دربندی نے نہ لکھے، وہ زبان کاٹ دو۔ آقا دربندی کہتا قد قامت عاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی، اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ، ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی، قیامت کھڑی ہو گئی۔ قامت القیامہ، سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی۔ یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے تو تعارف کروایا، دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا، اسے تعارف کروا کے کہا میں ذو الحشم کی بیٹی، یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی، میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی، میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی۔ اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا۔ جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو، جملہ سننا میری بی بی کا۔ 4 سال کی فاطمہ اٹھی، بی بی نے اس کی طرف دیکھا، تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے۔ میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو۔ اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے، تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے، جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی تو یزید کی بیٹی نہیں، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا۔ تو اس گناہ کی بیٹی ہے، تو نہیں جانتی ذو الحشم ہم ہیں۔
यजीद की बीवी का सर शर्म से झुके। 4 साल की मासूमा है और शजरा खोल दिया। तू तो एक हबशी गुलाम की बेटी, तू यजीद की बेटी नहीं। ये कह के बीवी बोल के हम ज़ूल हश्म हैं, शानो शौकत वाले हम। अगली सतर पढ़ूं और पढ़ने के बाद सजदे में गिर जाऊं, मासूमा के जुमले की कदर नहीं पूरी होती। बीवी कहती हम तो उस अल्लाह की रेत के जर्रों और संगरेजों के बराबर। कौन ऐसी तौहीद पढ़ेगा? तारीफ उस अल्लाह की जमीन पे रेत के रेत जर्रों और संगरेजों के बराबर, जिसने हमारे घर को नबूवत के लिए मुंतखब किया। बीबी कहती हम उस परवरदिगार की जिसने हमारे घर में विलायत के वादे को पूरा किया। अगली सतर मासूमा की है जो हुसैन के नौकर और गाजी के नौकर बैठे हो। बीबी मासूमा यजीद के घर के अंदर खड़ी होके कहती तुमने अली की विलायत से मुंह फेर के अल्लाह से कुफ्र किया है। बीबी ने ये जुमले नहीं कहे कि तुमने विलायत अली से मुंह फेर के गुनाह किया है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी मौलवी की किताब नहीं पढ़ रहा, हुसैन की बेटी का कलाम पढ़ रहा हूं। बीबी ने कहा तुमने अली की विलायत से मुंह फेर के कुफ्र किया है। बीबी ने यजीद के घर के अंदर खड़े होकर बता दिया जो अली की विलायत से मुंह फेरे गुनाहगार नहीं होता, काफिर। अल्लाह का गजब हो तुम पर। ऐसा खुतबा दिया, मुख्तसर कर दिया यहीं पे खुतबा, बात बहुत लंबी हो गई थी। ऐसा खुतबा दिया बीबी ने, ऐसा खुतबा दिया। यजीद की ज़ौजा, यजीद की बेटी, यजीद की बहन रोती हुई कमरे में भाग गई। अकेली बोल रही थी हुसैन की बेटी, क्योंकि यजीद के घर के अंदर सैयदुल साजिदीन और इमाम बाकर नहीं गए थे, सिर्फ ये 3 बीवियां गई थी। अकेली जब बोलती रही, यजीद को खबर पहुंची कि तेरे घर में क़यामत आ गई है। हुसैन की बेटी ने शजरे खोल दिए, वो अपने घर की फजीलत ऐसे पढ़ रही है, तेरे घर की दीवारें भी तुझ पे लानत कर रही है। इसे सिपाहियों से कहा जल्दी करो, मेरे घर को इन बीवियों से खाली करवाओ।